مولا علی کے بعد حسن مجتبیٰ کا دور آیا، حسن مجتبیٰ کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ اب ان کے بعد اب ایسی سچویشن تھی، عالم یہ تھا، اسلام کو سمجھنا تھا۔ اب آپ جانتے ہیں ایسا شخص خلافت کے دعوے دار کی حیثیت سے ابھرتا ہے جس کی زندگی کو دیکھنے کے بعد اسلام کا حسن سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، اسلام کی خوبی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ یزید ملعون وہ شخص تھا جس کی زندگی میں نہ نماز تھی، جس کی زندگی میں نہ اخلاق تھا، جس کی زندگی میں نہ کوئی کردار تھا، جس کی زندگی کے اندر نہ کوئی کیریکٹر تھا، بلکہ وہ شرابی تھا، وہ کیریکٹر لیس تھا، وہ زانی تھا، وہ جواری تھا، وہ شرابی تھا، وہ بے نمازی تھا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اعظم نے قربانی دی، اپنے وجود سے اسلام کی سچائی کو پیش کیا۔ صدیق اکبر نے قربانی دی، اپنے وجود سے اسلام کی سچائی کو پیش کیا۔ فاروق اعظم نے قربانی دی، اپنے وجود سے اسلام کی سچائی کو پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی نے قربانی دی، اپنے وجود سے اسلام کی سچائی کو پیش کیا۔ مولا علی نے قربانی دی، اپنے وجود سے اسلام کی سچائی کو پیش کیا۔ امام حسن نے قربانی دی، اپنے وجود سے اسلام کی سچائی کو پیش کیا۔ اور اسی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ نے قربانی دی، اپنے وجود سے اسلام کی سچائی کو پیش کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں یزید دور سے بھی کہیں سے اسلام کی دلیل کے طور پر انسانوں کے سامنے آ سکے ایسا ان کا معاملہ نہ تھا۔ اس زمانے کے اندر لوگ کردار کو دیکھ کر اسلام کو سمجھا کرتے تھے، خلیفہ کو دیکھ کر اسلام کی سچائی کو سمجھا کرتے تھے، کیریکٹر کو دیکھ کر اسلام کی سچائی کو سمجھا کرتے تھے۔ امام حسین نے دیکھا ایک ایسا شخص خلافت کا دعوے دار ہے جس کی زندگی میں دور تک اسلام کی خوبیاں نظر نہیں آتی، اسلام کی تعلیم نظر نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، کمپلیٹ مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ امام حسین نے دیکھا اگر یزید خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد اگر یزید خلیفہ بن کر کے لوگوں کو اپنی بیعت کے لیے مجبور کرتا ہے تو اس کی زندگی کو دیکھ کر اسلام کا حسن بے نقاب نہیں ہو سکتا، اسلام کی سچائی بے نقاب نہیں ہو سکتی، اسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کہیں ایسا نہ ہو اسے دیکھنے کے بعد لوگ شرابی بن جائیں، اسے دیکھنے کے بعد لوگ جواری بن جائیں، اسے دیکھنے کے بعد لوگ زانی بن جائیں، اسے دیکھنے کے بعد لوگ عیاش بن جائیں، اسے دیکھنے کے بعد لوگ گانے والے بن جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اب ان کے سامنے ایسا کیریکٹر پیش کرنا ضروری بن چکا ہے جو کیریکٹر یہ ثابت کر دے کہ اسلام کس طریقے سے ہوتا ہے، اسلام کی سچائی کیا ہے، اسلام کی حقانیت کیا ہے، کس کی زندگی میں اسلام مکمل موجود ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے کہ یزید بھی جانتا تھا امام حسین کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ جب پورا علاقہ اور بیشتر لوگوں نے یزید کی بیعت قبول کر لی تھی تو ایک حسین سے حق کا تقاضا کیوں کیا جا رہا تھا، بیعت کا تقاضا کیوں کیا جا رہا تھا؟ اس لیے کہ امام حسین کی بیعت کا تقاضا صرف اس وجہ سے تھا کہ اگر امام حسین نے بیعت قبول کر لی تو گویا اسلام وہ ہوگا جو یزید پیش کر رہا ہے۔ لیکن امام حسین نے دیکھا کہ آج اسلام پر سخت وقت آ چکا ہے، اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں تاریخ کے اندر 2 مرتبہ اسلام پر سخت ترین وقت آیا ہے۔ ایک حضور کے وصال کے موقع پر جب رسول اعظم کا وصال ہوا اس وقت سچویشن یہ تھی کہ اس موقع پر زکوٰۃ کے انکار کرنے والے پیدا ہو گئے اور رعایت عبادت کے اندر تقاضا کرنے والے پیدا ہو گئے، اس زمانے کے اندر انکار ختم نبوت کرنے والے پیدا ہو گئے، اور اس زمانے میں وقت ایسا تھا کہ اسلام کا چہرہ مسخ ہو جائے تو اسلام کو بچانے کے لیے صدیق اکبر نے قربانی پیش فرمائی اور اس کے بعد دنیا کے سامنے
اصل اسلام آیا، اور دوسرا اسلام پر سخت وقت یزید کے دور کے اندر آیا کہ جب اس نے اسلام کے چہرے کو مست کرنا چاہا تو قربان جائیے امام حسین نے دیکھا کہ اب میرے لیے معاملہ سب سے بڑا یہ ہے کہ میرے نانا نے اسلام کے لیے قربانی دی، صدیق اکبر نے اسلام کے لیے قربانی دی، عثمان غنی نے اسلام کے لیے قربانی دی، فاروق اعظم نے اسلام کے لیے قربانی دی، مولا علی نے اسلام کے لیے قربانی دی۔ یہ ساری قربانیاں امام حسین کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ امام چاہتے تھے کہ قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمان کے پاس ڈپلیکیٹ اسلام نہ پہنچے، اوریجنل اسلام پہنچے، اس لیے امام حسین نے سب کچھ لٹا دیا اور اصلی اسلام پوری دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اب قیامت تک کے لیے اسلام وہی مانا جائے گا جو حسین اعظم کے کردار سے دنیا کے سامنے پہنچا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید